السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان میں کیا دعا کریں؟ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ رابطے کا بہت عظیم ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا، اور سورۃ الفاتحہ میں یعنی ابتدائی صورت میں اللہ رب العالمین نے دعا کے الفاظ ذکر فرمائے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اسی طرح پہلی صورت میں دعا کا ذکر ہے، اور آخری صورت جو سورۃ الناس ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا قل، کہہ دیجیے اعوذ برب الناس، کہ میں برب الناس، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ تو گویا قرآن کریم کی ابتدائی صورت میں بھی دعا کا تذکرہ ہے، اور جو آخری صورت ہے اس میں بھی دعا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے دعا کا حکم بھی دیا، دعا کی طرف توجہ بھی دلائی اور اس کی ترغیب بھی دی۔ قرآن کریم میں رمضان المبارک اور روزے کے حوالے سے سورۃ البقرہ میں 5 آیات ہیں، 183 سے 187 تک۔ تو جہاں اللہ رب العالمین ذکر فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو اور ان آیات کے بعد اور جو آخری یہ کل 5 آیات ہیں، ان کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 186 میں ذکر کیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ تو گویا رمضان المبارک کے احکامات ذکر کرتے ہوئے، یہ بیان کرتے ہوئے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دعا کا تذکرہ کیا، اور دعا کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اعتکاف کے احکامات جو ہیں اور وہ بیان کیے، اور روزے کے احکامات جو ہیں بیان کیے۔ تو گویا یہ جو آیت اس سارے کانٹیکسٹ میں ذکر ہے، اور اس کے درمیان میں رمضان کے جو احکامات کے درمیان میں ذکر کی، تو گویا اس مفسرین لکھتے ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان جو ہے یہ دعا کا مہینہ بھی ہے، اور اس مہینے میں جو ہے کثرت سے دعا کرنی چاہیے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب تجھ سے سوال کرتے ہیں میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں قریب ہوں، یعنی ان کی دعا سننے کے حوالے سے میں قریب ہوں، اور اجیب دعوت الداعی، دعا جب آپ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ظاہر یہ تصور ہوگا کہ اللہ رب العالمین میری دعا سن رہے ہیں، میری دعا کا جواب دے رہے ہیں، میرے قریب ہیں۔ تو فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں اس پکار کا جواب دیتا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کو صرف سنتا ہوں، کہا اجیب دعوت الداعی، میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک میں جہاں رمضان کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں، جہاں روزے کا تذکرہ ہے، جہاں قرآن کا تذکرہ ہے، جہاں اعتکاف کا تذکرہ ہے، جہاں احکام رمضان کا تذکرہ ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے دعا کا ذکر کیا۔ تو رمضان المبارک میں اچھے طریقے سے دعا کریں، عجز و انکساری کے ساتھ دعا کریں، ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، دعا کے جو آداب ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگے۔ الدعاء هو العبادہ، اور یہ عبادت بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا آپ کے لیے عبادت لکھا جاتا ہے۔ روزے دار کے لیے خصوصیت کیا ہے دعا کے حوالے سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثہ، 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا جو ہے رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک الصائم حتی یفطر، الصائم حتی یفطر، یہاں تک کہ روزہ رکھنے والا روزہ جو ہے افطار کر دیتا ہے تو اس وقت تک اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، گویا حالت روزہ میں اللہ رب العالمین روزے دار کی دعا۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہی نہ یفطر، یہاں تک جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے، تو گویا یہ دونوں روایات موجود ہیں۔ تو حالت روزہ میں بھی انسان کو دعا کرنی چاہیے، اور افطار سے قبل جب وہ افطار کا وقت ہوتا ہے تو اس سے قبل جو ہے دعا کرنا، یہ دونوں جو ہیں دعا کی قبولیت کے مواقع ہیں، اور اللہ رب العالمین ان موقعوں پر دعا جو ہے رد نہیں کرتے۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے 3598، اور دوسری حدیث جو ہے یہ ترمذی میں موجود ہے 2526۔
کیا دعا کی جائے؟ ایک تو اللہ رب العالمین سے استغفار کرے، ان للہ عند کل فطر اتقا، ہر روز جب لوگ افطار کرتے ہیں، وذالک فی کل لیلہ، ہر روز جب لوگ افطار کرتے ہیں اور تو اللہ رب العالمین کے ہاں جو ہے آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں. تو یہ ہر روز جو ہے ہر رات کو ایسا ہوتا ہے، اور یہ ابن ماجہ میں روایت 1643. تو گویا اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ رب العالمین سے جب لوگ مغفرت طلب کرتے ہیں، یہ قرینہ ہے اس بات کا. اور جیسے اور احادیث میں بھی رمضان کے حوالے سے خصوصیت سے مغفرت کا تذکرہ ہے، جیسے اس روایت میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار آمین کہا. تو گویا اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جو لوگ پھر اس ماہ میں استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین کو معاف کر دیتے ہیں، گویا جہنم سے وہ آزاد ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری بات اللہ رب العالمین سے جو دعا خصوصی طور پر کرنی چاہیے وہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو دنیا میں حسنہ، دنیا میں اچھائی کیا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی فرما برداری پر قائم رہے، اس کو اللہ رب العالمین دنیا کی نعمتیں حاصل ہو جائیں، ایسی نعمتیں جو حسن ہیں، جو پاک ہیں، جو حرام نہیں ہیں، حلال نعمتیں جو ناجائز نہیں ہیں بلکہ جائز ہیں. تو اچھا گھر مل جائے، اچھی جاب ہو، نیک بیوی ہو، فرما بردار اولاد ہو، یہ سب ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ میں آ جاتا ہے. اور وفی الآخرہ حسنہ میں کیا آ جاتا ہے کہ میزان اس کا فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو اس کا میزان جو ہے وہ بھاری ہو، دائیں ہاتھ میں میزان دیا جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا پردہ رکھ لے، اس کے گناہوں کو ڈھانپ دے، اس کو معاف کر دے، اسے حوض کوثر نصیب ہو جائے، اسے شفاعت نصیب ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صراط پر جو گزرنا ہے اس کا وہ آسان ہو جائے اس کے لیے. تو یہ سب جو ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، یہ فی الآخرہ حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ میں آ گیا، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے اور آگ کے عذاب سے بچا لے. تو یہ جامع دعا ہے. اس کے علاوہ جتنی مسنون دعائیں وہ ضرور کریں. تیسری بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند دیکھتے تو پڑھتے یہ دعا پڑھتے اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. تو جب بھی آپ چاند دیکھیں، رمضان کا ہو یا غیر رمضان کا یا شوال کا، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. تو گویا مہینے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین سے آپ امن، ایمان، سلامتی، اسلام مانگ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کی کبریائی کا، بڑائی کا، پروردگار ہونے کا اقرار کر رہے ہیں. چوتھی بات، جب آپ کسی کے پاس افطار کریں اور کسی کے پاس کھانا کھائیں تو اس کو دعا دیں. ہمارے ہاں اس معاملے میں بڑی کمی پائی جاتی ہے. ہم کسی کے پاس کھانا کھاتے ہیں تو ہم اس کو دعا بھی نہیں دیتے، تھینکس بھی لوگ نہیں کہتے. سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک جنرل ٹرینڈ یہ، تو اس کو ضرور جو ہے دعا دیجیے. اسلام نے جو باہمی تعلقات ہیں ان کو برقرار رکھنے کے لیے بڑے عمدہ جو ہیں اصول بتائے ہیں، تو انہی میں سے ایک دعا دینا بھی ہے. تو افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، کہ آپ کے پاس روزے دار افطار کریں، یہ کرتے رہیں، اور آپ کا کھانا نیک لوگ کھائیں اور آپ پر فرشتے جو ہے سلامتی، صلاۃ اور درود بھیجتے رہیں. یہ حدیث جو ہے سنن ابی داؤد میں 3854. پانچویں بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. تو یہ دعا جو ہے یہ بھی سنن ابی داؤد میں موجود ہے، تو اس کو جو ہے پڑھنا چاہیے جب آپ افطار کریں. چھٹی بات، یہ چھٹی دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کی علامات بھی حدیث میں، یہ شب قدر کی علامات بھی بعض حدیث میں بیان کی گئی ہیں، تو میں اس میں کیا کہوں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول کہ اگر میں لیلۃ القدر کو، شب قدر کو پا لوں تو میں اس میں کیا کہوں؟ کہا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. یہ بھی وہ جو ہم نے استغفار والی بات کی تھی وہ اس کی بھی تائید ہو رہی ہے. تو یہ ترمذی میں روایت ہے، ترمذی میں حدیث ہے 3513. اللہم انک عفو، کہ اللہ رب العالمین آپ معاف کرنے والے ہیں، کریم ہیں، کرم کرنے والے ہیں، بندوں پر عنایتیں کرنے والے ہیں. تحب العفو، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، تو مجھے معاف کر دیجیے. تو اپنے گناہوں سے معافی، استغفار، یہ رمضان کی خصوصیت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس مہینے میں گناہوں سے ایسے پاک کروا لیں کہ جیسے آپ پر کوئی گناہ نہ ہو، جیسے بچہ جو ہے پیدا ہوتا ہے. ساتویں بات یہ کہ جب آپ روزانہ افطار کرتے ہیں اور سحر کرتے ہیں، سحری کھانا بھی چاہیے، سحری میں برکت ہے، تو یہ دعا پڑھیں کھانا کھانے کے بعد. پہلے بسم اللہ پڑھیے جب کھانے کی ابتدا کر رہے ہیں، اور جب کھانے کا اختتام کر رہے ہیں تو یہ ضرور پڑھیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ.
یہ ترمذی میں ہے حدیث 3458. اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، ایک اور حدیث ہے، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ غیر مکفین ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا. یہ حدیث بخاری میں ہے 5458 اور ترمذی میں 3456. تو یہ ساری جو ہے دعائیں جو مختلف مواقعوں کی ہیں، کچھ رمضان کی خصوصیت سے ہم نے ذکر کی، کچھ کا رمضان میں زیادہ اہتمام کرے تاکہ باقی دنوں میں بھی آپ کی تربیت ہو جائے. تو یہ یاد دہانی ہے کہ رمضان میں ہم نے بالخصوص دعا کرنی ہے اور بالعموم دعائیں تو کرتے ہی رہنا. اور تمام قرآنی دعائیں جو انبیاء علیہم السلام نے کی، اسی طرح جو مسنون دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقعوں پر کی اور مختلف جو معاملات ہیں ان میں کی، ان تمام کو اختیار کیجئے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین سے بہت دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین میری اور آپ کی دعائیں قبول فرمائیں.